امن کی ضمانت، پاکستان کی قیادت، دنیا کا اعتماد پاکستان کے ساتھ۔ دنیا کی نظریں ایک بار پھر اسلام آباد پر لگ گئیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا ایران سے مذاکرات کا دوسرا دور، آئندہ 2 روز میں پاکستان میں ہونے کا واضح اشارہ۔ امریکی اخبار نیو یارک پوسٹ کو انٹرویو، فیلڈ مارشل پاکستان کی تعریفوں کے پل باندھ دیے۔ کہا، ہم پاکستان اس لیے جا رہے ہیں کہ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر بہت زبردست کام کر رہے ہیں اور وہ فینٹاسٹک ہیں۔ ہم کسی ایسے ملک کیوں جائیں جس کا اس معاملے سے کوئی تعلق ہی نہیں؟ زیادہ امکان یہ ہے کہ ہم دوبارہ پاکستان جائیں۔ صحافیوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، آپ کو پاکستان میں ہونا چاہیے، اگلے 2 روز میں کچھ بڑا ہو سکتا ہے۔ امریکی اخبار کے مطابق ٹرمپ نے ابتدا میں اخبار کے رپورٹر سے گفتگو میں مذاکرات کے لیے امریکی وفد کے پاکستان جانے کی تردید کی تھی، تاہم کچھ ہی دیر بعد ٹرمپ نے دوبارہ فون کر کے پاکستان میں مذاکرات کے آئندہ دور کے حوالے سے اشارہ دیا۔ صدر ٹرمپ سے مذاکرات کے دوسرے دور سے متعلق کیسے بات ہوئی؟ نیو یارک پوسٹ کی صحافی کیتلین جونبوس نے بتا دیا۔ کہتی ہیں کہ صدر ٹرمپ سے پوچھا، کیا میں واپس چلی جاؤں؟ تو انہوں نے کہا، ہاں واپس آ جائیں۔ صدر ٹرمپ نے تقریباً 37 منٹ کے بعد دوبارہ مجھے ٹیلی فون کر کے کہا، اگر میں آپ کی جگہ ہوتا تو اسلام آباد میں ہی رہتا۔ انہوں نے کہا، حالات بدل رہے ہیں، اگلے 48 گھنٹوں میں اہم پیش رفت ہو سکتی ہے۔ ٹرمپ کے فون کے بعد میں نے اپنے ایڈیٹر کو بتایا کہ کچھ دن مزید رکنا ہوگا۔ ایران بھی مذاکرات کے دوسرے راؤنڈ کے لیے پاکستان آنے کو تیار۔ عالمی قوانین کے اندر رہتے ہوئے بات چیت جاری رکھنے کا بھی اعلان کر دیا۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے تنازعات کے حل کے لیے سفارتکاری کو بھی ترجیح قرار دے دیا۔ خبردار کیا کہ دھمکیاں، دباؤ اور فوجی کارروائیاں خطے میں امریکی مسائل کو مزید بڑھائیں گی۔ فرانسیسی صدر میکرون سے ٹیلی فونک رابطے کے دوران ایرانی صدر نے واضح کیا کہ اسلام آباد مذاکرات کسی حتمی نتیجے تک اس لیے نہیں پہنچ سکے کہ امریکہ نے نیک نیتی کا مظاہرہ نہیں کیا، زیادہ سے زیادہ مطالبات پر اصرار کیا۔ یورپی ممالک امریکہ کو بین الاقوامی قوانین کی پاسداری پر آمادہ کرنے میں تعمیری کردار ادا کر سکتے ہیں۔ ادھر امریکی میڈیا کے مطابق جنگ بندی میں مدت ختم ہونے سے پہلے دونوں ممالک دوسری براہ راست ملاقات کر سکتے ہیں۔ مذاکرات کے دوسرے مرحلے کا فیصلہ ایران کے ہاتھ میں ہے۔ تہران کے ساتھ مذاکرات میں خاصی پیش رفت ہوئی ہے۔ توقع ہے کہ ایران آبنائے ہرمز کو کھولنے کے لیے اقدامات کرے گا۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس کا فاکس نیوز کو انٹرویو، کہا، شاید پہلی بار تھا کہ ایران اور امریکہ کے درمیان اتنے اعلیٰ سطح پر بات چیت ہوئی ہو۔ یہ ایک مثبت پیش رفت ہے۔ ایران کبھی بھی جوہری ہتھیار حاصل نہیں کر سکتا، ایران سے افزودہ یورینیم نکالنا چاہتے ہیں۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس مذاکرات کے لیے کردار ادا کرنے پر پاکستان کی کاوشوں کے معترف۔ انٹرویو میں وزیراعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کی بھی تعریف، کہا، وزیراعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر نے بہترین میزبانی کی۔ انہوں نے امریکہ اور ایران کے درمیان ثالثی میں بہترین کردار ادا کیا۔ آبنائے ہرمز کی ناکہ بندی اور خطے میں امن کے لیے وزیراعظم شہباز شریف متحرک۔ وزیراعظم شہباز شریف آج سعودی عرب کے لیے اڑان بھریں گے، پھر قطر اور ترکیہ بھی جائیں گے۔ وزیراعظم سعودی ولی عہد سے ملاقات کریں گے۔ مذاکرات کی آئندہ لائحہ عمل پر غور کیا جائے گا۔ وزیراعظم قطر کے دورے کے بعد ترکیہ کے لیے روانہ ہوں گے اور ڈپلومیسی فورم میں شریک ہوں گے۔ ادھر آصف علی زرداری سے وزیراعظم شہباز شریف کی ایوان صدر میں ملاقات۔ وزیراعظم نے ایران امریکہ مذاکرات پر صدر کو تفصیلی بریفنگ دی۔ صدر کی جانب سے حکومت کے کردار پر اظہار اطمینان۔ وزیراعظم، نائب وزیراعظم اور ریاستی اداروں کی کاوشوں کو سراہا۔ صدر آصف علی زرداری نے کہا، پاکستان کی کامیاب سفارتکاری سے عالمی سطح پر مثبت تاثر اجاگر ہوا۔ تمام اداروں کے درمیان بہترین ہم آہنگی کامیابی کی بڑی وجہ ہے۔ پاکستان نے ایک بار پھر امن کے فروغ میں اپنا تاریخی کردار ثابت کر دیا۔ صدر کی ایران اور امریکہ سمیت عالمی طاقتوں سے مسلسل رابطے جاری رکھنے کی ہدایت۔ چین کے صدر شی جن پنگ نے مشرق وسطی میں امن و استحکام کے لیے 4 نکاتی تجاویز پیش کر دیں۔ چین کے سرکاری میڈیا کے مطابق چینی صدر سے یو اے ای کے ولی عہد شیخ خالد بن محمد بن زائد ال نہیان نے ملاقات کی۔ چینی صدر نے پرامن بقائے باہمی کے اصول کی پاسداری پر زور دیا۔ چین کے صدر شی جن پنگ نے کہا کہ مشرق وسطی خلیجی ممالک کی خود مختاری، سلامتی اور علاقائی سالمیت کا مکمل احترام کیا جانا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ تمام ممالک کے افراد، تنصیبات اور اداروں کے تحفظ کو یقینی بنایا جائے۔ ان کا کہنا تھا کہ ترقی اور سیکیورٹی کو ایک ساتھ لے کر چلنا ضروری ہے۔
ایران نے یورینیم کی افزودگی کو 5 سال تک معطل کرنے کی تجویز پیش کی، مگر امریکہ نے پیشکش مسترد کرتے ہوئے 20 سال کی یورینیم معطلی پر اصرار کیا تھا۔ امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز کے مطابق پاکستان میں ہونے والے مذاکرات کے دوران امریکہ اور ایران نے تہران کی جوہری سرگرمیوں کی معطلی سے متعلق مختلف تجاویز کا تبادلہ کیا، تاہم دونوں فریقین کسی معاہدے تک نہ پہنچ سکے۔ بالمشافہ مذاکرات کے دوسرے مرحلے کا امکان بھی ظاہر کیا جا رہا ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی کا عمانی ہم منصب سے ٹیلی فونک رابطہ۔ ایران امریکہ جنگ بندی اور مذاکرات کی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ عباس اراغچی نے کہا، خطے میں امن و استحکام علاقائی ممالک کے تعاون اور امریکی مداخلت سے دور رہ کر حاصل کیا جا سکتا ہے۔ عمانی وزیر خارجہ بولے کہ خطے میں جلد امن و استحکام بحال ہوگا۔ ایرانی وزیر خارجہ نے اسلام آباد میں امریکہ ایران مذاکرات کے دوران اسلام آباد میں موجود ایرانی وفد کی تصویر بھی جاری کر دی۔ مذاکرات گزشتہ ہفتے اسلام آباد میں کسی بڑی پیش رفت کے بغیر ختم ہوئے تھے۔ ایران کا جنگ سے نقصان پر $270 ارب ہرجانہ ادا کرنے کا مطالبہ۔ اقوام متحدہ میں ایران کے سفیر نے UN سیکرٹری جنرل انٹونیو گوتریس کے نام خط لکھ دیا، کہا کہ سعودی عرب، امارات، قطر، بحرین اور کویت ہرجانہ ادا کریں۔ یہ 5 ممالک ایران سے متعلق اپنی بین الاقوامی ذمہ داریوں کی خلاف ورزی کے مرتکب ہوئے ہیں۔ ان ممالک کی بین الاقوامی ذمہ داری ہے ہمیں پہنچنے والے تمام مادی اور اخلاقی نقصانات کا مکمل ازالہ کریں۔ قطر نے ایک بار پھر ایران امریکہ مذاکرات میں پاکستان کی ثالثی کی حمایت کر دی، قطر کی شمولیت سے انکار کر دیا۔ قطری وزارت خارجہ کے ترجمان کا کہنا ہے کہ ایران اور امریکہ جنگ بندی کے لیے نئے ثالث کی ضرورت نہیں ہے۔ قطر ایران امریکہ جنگ بندی کے لیے ثالثی کا کردار ادا نہیں کر رہا۔ جنگ بندی کے لیے پاکستان، امریکہ اور برادر ممالک کے ساتھ اعلیٰ سطح رابطے جاری ہیں۔ جنگ بندی کا مطالبہ جنگ کا خاتمہ نہیں، قطر پر حملے روکنے کے لیے ایران کے ساتھ ڈیل کی تردید کرتے ہیں۔ ایران نے جنگ کے دوران حملے کیے جو جنگ بندی کے ساتھ رک گئے ہیں۔ آبنہ ہرمز پر ایک فریق کا کنٹرول اور اجارہ داری ناقابل قبول ہے۔ ہرمز کی دوبارہ بحالی کے لیے مذاکرات کی حمایت جاری رکھیں گے۔ امریکی ناکہ بندی کے باوجود 4 ایرانی جہاز آبنہ ہرمز سے گزر گئے۔ BBC نے ٹریکنگ ڈیٹا کے حوالے سے لکھا کہ 4 میں سے 2 بحری جہاز ایرانی بندرگاہوں سے روانہ ہوئے تھے، باقی 2 وہ جہاز تھے جو امریکی پابندیوں کی زد میں ہیں۔ ایک جہاز شارجہ سے روانہ ہوا، دوسرا چین سے آ رہا تھا جو آبنہ ہرمز عبور کر کے ایرانی بندرگاہ پہنچ گیا۔ شپنگ ڈیٹا کے مطابق چین کی ملکیت والے ٹینکر پر چینی عملہ سوار تھا۔ چین نے ایرانی بندرگاہوں پر امریکی ناکہ بندی کو غیر ذمہ دارانہ قرار دے دیا۔ ترجمان چینی وزارت خارجہ کے مطابق مخصوص ناکہ بندی جیسے اقدامات پہلے سے نازک صورتحال کو مزید خراب کر سکتے ہیں۔ مزید امریکی فوجیوں کی تعیناتی خطے میں کشیدگی کو مزید ہوا دے گی۔ امریکی اقدام سے آبنہ ہرمز میں بحری آمد و رفت خطرے میں پڑ جائے گی۔ صرف مکمل جنگ بندی ہی حالات بہتر بنا سکتی ہے۔ امریکہ آبنہ ہرمز کی ناکہ بندی ختم کر کے مذاکرات کی میز پر واپس آئے۔ امریکی اخبار وال اسٹریٹ جرنل کے مطابق سعودی حکام کو خدشہ ہے کہ آبنہ ہرمز کی ناکہ بندی کے بعد ایران سخت رد عمل دے سکتا ہے۔ رپورٹ کے مطابق ریاض کو اندیشہ ہے کہ اگر امریکہ آبنہ ہرمز بند رکھتا ہے تو ایران بدلے میں باب المندب کو بند کر سکتا ہے۔ باب المندب بحیرہ احمر کا اہم راستہ ہے جہاں سے سعودی عرب کی بڑی مقدار میں تیل کی برآمدات گزرتی ہیں۔ آبنہ ہرمز میں بحری آمد و رفت کی بحالی کے لیے فرانس اور برطانیہ کی مشترکہ میزبانی میں جمعے کو ویڈیو کانفرنس کا اعلان۔ فرانسیسی صدارتی دفتر کے مطابق اس اہم آبی گزرگاہ میں دفاعی اور کثیر الجہتی مشن میں حصہ لینے کے خواہش مند ممالک کانفرنس میں شریک ہوں گے۔ فرانسیسی صدر میکرون نے کہا کہ انہوں نے ایران اور امریکہ کے صدور سے ٹیلی فونک بات چیت کی ہے۔ مذاکرات دوبارہ شروع کرنے، غلط فہمیاں دور کرنے اور تناؤ کو بڑھاوا دینے سے گریز کرنے پر زور دیا ہے۔ یہ بھی کہا کہ آبنہ ہرمز کو جس قدر جلد ممکن ہو بغیر کسی ٹیکس اور پابندی کے کھول دیا جائے۔
اسرائیلی عالمی قانون کی خلاف ورزی کرنے والا پہلا ملک ہے۔ اسپین کے وزیر اعظم کا امریکہ اور اسرائیل کو جواب۔ چینی صدر شی جن پنگ سے ملاقات کے بعد کہا کہ عالمی قوانین کی خلاف ورزی کرنے والی حکومتوں کے خلاف آواز اٹھانے پر دھمکیاں دی جا رہی ہیں۔ بین الاقوامی قوانین کے احترام پر کسی کو ناراض نہیں ہونا چاہیے۔ ایران جنگ کے خاتمے کے لیے چین ایک اہم سفارتی کردار ادا کر سکتا ہے۔ بیجنگ سے تعلقات مضبوط بنانا یورپ اور اسپین کے مفادات میں ہے۔ لبنان اور اسرائیل میں جنگ بندی کے لیے واشنگٹن ڈی سی میں مذاکرات ختم۔ 2 گھنٹے جاری رہنے والے مذاکرات میں لبنان اور اسرائیل کے سفیروں کی شرکت۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو بھی موجود تھے۔ مذاکرات کا مقصد جنوبی لبنان میں جاری اسرائیلی حملوں کو روکنا ہے۔ ادھر صہیونی فورسز کے لبنان میں حملے جاری۔ جنوبی علاقے نبتیہ کے قریب ایک گاڑی پر ڈرون حملہ، 2 افراد شہید۔ اسرائیلی فوج کی مختلف فضائی اور زمینی کارروائیوں میں مزید 5 افراد جان سے گئے۔ حزب اللہ کے بھی جوابی وار۔ شمالی اسرائیل میں 13 بستیوں کو میزائلوں سے نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ پاکستان، سعودی عرب، ترکیہ اور مصر کا مشترکہ تعاون کے لیے فریم ورک تشکیل دینے پر اتفاق۔ اسلام آباد میں چاروں ممالک کے سینئر سفارتی حکام کی پہلی بیٹھک۔ علاقائی اور عالمی امور پر مشاورت کی گئی۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق اجلاس میں امن، ترقی اور اقتصادی تعاون کو فروغ دینے پر زور دیا گیا۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ سفارتی سطح پر مثبت کردار ادا کرنے کے لیے پرعزم۔ اسحاق ڈار کا سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ سے ٹیلی فونک رابطہ انٹونیو گوتریس نے اسلام آباد مذاکرات پر پاکستان کے مثبت کردار کو سراہا۔ اسحاق ڈار کا خطے میں امن و استحکام کے لیے ڈائیلاگ اور ڈپلومیسی جاری رکھنے کے عزم کا اعادہ۔ ترکیہ، کینیڈین اور کویت کے ہم منصبوں سے بھی رابطے۔ اسلام آباد میں ہونے والے امریکہ ایران مذاکرات سمیت حالیہ پیش رفت پر تبادلہ خیال۔ وزرائے خارجہ کی جانب سے جنگ بندی پر عمل درآمد کی اہمیت پر زور دیا گیا۔ فریقین کا قریبی رابطے برقرار رکھنے پر اتفاق۔ بجلی کی طلب بڑھنے کے باعث حکومت کا پیک آور میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ کرنے کا فیصلہ۔ پاور ڈویژن نے شام کے اوقات میں ملک بھر میں 2.25 گھنٹے لوڈ شیڈنگ کا اعلان کر دیا۔ ترجمان کے مطابق شام 5 تا رات 1 بجے کے دوران روزانہ 2.25 گھنٹے بجلی بند ہوا کرے گی۔ اقدام سے مہنگے ایندھن کے استعمال کو کم از کم اور قیمت میں ممکنہ اضافے کو روکا جا سکے گا۔ وزیر اعظم نے کسی بھی صورت بجلی کی قیمت میں بے تحاشا اضافہ نہ ہونے کا ٹاسک دیا۔ ایندھن کی قیمتوں میں اضافے کے باوجود بجلی 71 پیسے سستی ہوئی ہے۔ IMF پروگرام سے $1.3 ارب کی اگلی قسط جلد متوقع ہے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کہتے ہیں کہ پاکستان کے پاس مالی ضروریات پوری کرنے کے لیے تمام آپشنز زیر غور ہیں۔ پینا بانڈ پروگرام مجموعی طور پر $1 ارب تک لے جانے کا منصوبہ ہے۔ مالی استحکام کے لیے معاشی پالیسیوں میں تسلسل ضروری ہے۔ پاکستان سے گزشتہ 3 سال میں $100 ارب باہر گئے۔ بزنس مین اور صنعت کار 30% پیسہ ہی پاکستان لے آئیں اور انویسٹ کریں تو معیشت بہتر ہو جائے گی۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ دبئی یا باہر پڑے سارے پیسے واپس لائیں۔ تاجر اگر آج فیصلہ کر لیں تو بجٹ سے پہلے $10 ارب ملک میں آ جائے گا۔ یہ مشکل کام نہیں۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا تقریب سے خطاب، کہا کہ دنیا میں کوئی ایسا منافع نہیں دیتا جیسا پاکستان دیتا ہے۔ ہمیں اپنے ملک کو سنوارنا ہوگا۔ پاکستان سے پیسہ باہر کیسے گیا؟ کراچی سے 1 یا 2 لوگوں کو اٹھا لیں تو سب پتہ چل جائے گا۔ وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کوئی وعدہ کرتے ہیں تو وہ پورا کرتے ہیں۔ محسن نقوی نے مزید کہا کہ بزنس مین کے لیے الگ پاسپورٹ کی تجویز ہے۔ ویزوں کے لیے تجاویز بھی جلد پیش کی جائیں گی۔ پنجاب میں ترقی کا پہیہ تیزی سے گھومنے لگا۔ ایک طرف سڑکوں کے بڑے منصوبے تو دوسری جانب کسانوں کے لیے تاریخی ریلیف پیکج۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا کاشتکاروں سے گندم $3500 فی من خریدنے کا اعلان۔ کاشتکاروں کو $6 ارب کا باردانہ بھی مفت دینے کا فیصلہ۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا کہنا ہے کہ گندم کے رجسٹرڈ کاشتکاروں کو خریداری سینٹر سے فی ایکڑ 10 بوری باردانہ دیا جائے گا۔ کسان کو متاثر نہیں ہونے دیا جائے گا۔ ادھر وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت خصوصی اجلاس، اہم اور بڑے روڈ پروجیکٹس کی منظوری دے دی گئی۔ مریم نواز نے ملتان وہاڑی روڈ کی بروقت اور بہترین تعمیر کی بھی ہدایت کر دی۔
سبسڈی لینے والے کاشتکاروں سے ہی گندم کی خریداری کی جائے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی ہدایت، متعلقہ حکام کو چھوٹے کاشتکاروں پر خصوصی توجہ دینے اور گندم خریداری مہم تیز اور اس عمل میں شفافیت یقینی بنانے کا حکم۔ گندم خریداری پالیسی سے متعلق اہم اجلاس میں وزیر اعلیٰ سندھ کو بتایا گیا کہ گندم خریداری کا مجموعی ہدف 9,73,900 میٹرک ٹن مقرر کیا گیا ہے، جبکہ امدادی قیمت 3500 روپے فی 40 کلو گرام رکھی گئی ہے۔